لیے جو ہے محنت اور مشقت بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے. پیٹ بھرا ہوا کچھ ملتا نہیں ہے. جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے. آدمی بھوکا پیٹ ہوتا ہے تو اس کو کچھ مل جاتا ہے. سامع محترم، یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور میرے غوث اعظم یہ پیغام دیے کہ اے لوگوں سنو سنو، بغیر علم حاصل کیے ہوئے کوئی بھی کمال کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. بغیر علم حاصل کیے ہوئے کوئی بھی خدا کو نہیں پہنچ سکتا. بغیر علم حاصل کیے ہوئے کوئی بھی اپنی ماں باپ کی ادب نہیں کر سکتا. بغیر علم حاصل کیے ہوئے کوئی بھی اللہ کے ولیوں کی تعظیم نہیں کر سکتا. بغیر علم حاصل کیے ہوئے اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میرے غوث اعظم پہلے علم حاصل کیے اور آپ نے ایسا علم حاصل کیا کہ ڈائریکٹ آپ جو ہے بریانی کھا کے نہیں، بلکہ آپ نے اپنے نانا جان کی امتیوں کو تعلیم دیا کہ میرے نانا جان کی امتی دیکھو، میں ان کا نواسا ہو کر کے کئی کئی دن بھوکا رہ کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہوں، جبکہ میں بااختیار ہوں. اللہ نے ہمیں وہ قوت دیا ہے تو میں دعا کروں کہ اللہ روز مجھے بریانی کھلائے. لیکن میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں علم حاصل کر رہا ہوں اور تم لوگوں کے لیے یہ نمونہ بن جائے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں تو شکم شیر ہو کے نہیں، بھوکا پیاسا رہ کر علم حاصل کر رہا ہوں. تم لوگ بھی علم حاصل کرنا تو سفر کرنا پڑے سفر کر لینا، کیونکہ میں بھی سفر کیا ہوں. بھوکا رہنا پڑے تو بھوکا رہنا، کیونکہ میں بھی بھوکا رہا. بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے علم حاصل کرنا، اور جب تم بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر کے جب علم حاصل کرو گے تو تمہیں خدا کا قرب مل جائے گا، تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا. سامع محترم، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان اللہ نے عطا فرمائی. سامع محترم، اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن جو تھام لیتا تھا، میرے غوث اعظم کی نگاہ کرم اس کے اوپر ہر وقت ہوا کرتی، ہر پل ہر دم. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں رہے میں مغرب میں رہوں، اگر میرا مرید کا شطر کھل جائے تو میں اس کی شطر پوشی کر دیتا. میرا مرید مغرب میں ہے میں مشرق میں ہوں، اگر میرے مرید کا شطر کھل جاتا ہے تو میں اس کو پردہ پوشی کر دیتا. یہ میرے غوث اعظم کی نگاہ کرم ہے. اپنے مرید کی شطر بھی کھلنا گوارا نہیں کرتے تو قیامت کے دن اعمال دفتر کھلنا کیسے گوارا کرتے؟ اپنے غلاموں کی یہاں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے، فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی پردہ پوشی فرمائیں گے. قیامت کے دن بھی ہم گناہگاروں کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے. کہیں گے مولا یہ دنیا میں ہمارا بن کے رہا، آج یہاں پر اس کا کوئی نہیں ہے، مولا میں اس کا ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمائے گا عبد القادر آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو جنت میں بھیجیے، میرے طرف سے اجازت ہے، میرے طرف سے آپ کو پورا اختیار ہے. سامع محترم، ہم ان کے دامن کو تھامیں تو ہمیں دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. اور یاد رکھیے جس کو بھی جو کچھ ملتا ہے اللہ کے در سے ہی ملتا ہے. دلاتے میرے نبی ہیں اور دینے کی ذمہ داری غوث اعظم کی ہے. دیتا خدا ہے، دلاتے یہ ہیں، اور میرے نبی غوث اعظم کو سپرد کر دیتے ہیں. میرے غوث اعظم کو سپرد کر دیتے ہیں. جس کو بھی جو کچھ ملتا ہے غوث کے در سے ملتا ہے، غوث کے در سے ملتا ہے. جو کچھ بھی ملتا ہے میرے غوث اعظم کے در سے ملتا ہے. سامع محترم، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں یہ سورج نکلتا ہے تو سب سے پہلے مجھے سلام کرتا، یہ مہینہ آتا ہے تو سب سے پہلے مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند نکلتا ہے تو چاند ہی سب سے پہلے مجھے سلام کرتا ہے. سورج بغیر مجھے سلام کیے ہوئے نہیں نکل سکتا. یہ کسی اور کا فرمان نہیں، میرے غوث اعظم کا خود فرمان ہے. یہ سورج نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے مجھے سلام کرتا ہے، حضور آپ کی اجازت ہو تو نکلوں.
بتائیے چاند سورج جب میرے غوث اعظم کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتا، ان کی سلامی کیے ہوئے بغیر نہیں نکل سکتا، تو کوئی خدا تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتا؟ وہ خدا تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتا؟ اور میرے غوث اعظم غوث الثقلین ہے. کیا ہے؟ غوث الثقلین، جنوں کے بھی پیر ہیں. جس طرح انسانوں میں ان کے مرید ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی آپ اسی طرح مرید ہیں. اسی لیے آپ غوث الثقلین ہیں. انسان کے بھی غوث ہیں، جن کے بھی غوث ہیں، جنات کے بھی غوث ہیں. جنات کی بھی آپ مدد کرتے ہیں، مسلمان کی بھی مدد کرتے ہیں. اپنے جنات جو آپ کا عقیدت مند ہے ان کی بھی آپ مدد فرماتے ہیں اور اس کی بھی آپ بیعت کرتے ہیں. سامنے محترم، آپ کے شہر میں ایک شخص کی لڑکی جو 16 سال کی تھی، اس کا نام فاطمہ رہتا ہے. آپ کے شہر کی ایک شخص کی لڑکی جس کی عمر 16 سال رہتی ہے، چھت کے اوپر جاتی ہے. چھت کے اوپر جاتے ہی وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ چھت کے اوپر سے غائب ہو جاتی ہے. ایک جن اس کو اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے. وہ شخص بھاگا بھاگا حضور غوث اعظم کے دربار میں حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے، حضور میری لڑکی چھت کے اوپر سے غائب ہو گئی جس کی عمر 16 سال ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ایسا کرو اس شہر کے باہر چلے جاؤ. 5 قلعے ہیں پہاڑ کے، 5ویں قلعے کے پاس جا کر کے جو ہے ایک گھیرا کھینچ لینا، گھیر لگا لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے میرا نام لے کر کے گھیر کھینچ کر کے اور اس بیچ میں بیٹھ جانا. اس بیچ میں بیٹھ جانا. شام کو چلے جاؤ. پوری رات ایک ایک جو ہے جن کا قافلہ گزرتا جائے گا اور صبح کے وقت جن کے بادشاہ کا قافلہ گزرے گا. وہ تمہارے پاس آ کر کے سوال کرے گا، تم جواب دے دینا، تو اس کو جواب دے دینا. ایسا ہی کیا وہ شخص گیا. وہیں پر حضور غوث بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے حضور سیدنا غوث اعظم کا نام لے کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. رات جیسے گزرتی گئی، 12-1 ہوتا گیا، جن کا قافلہ گزرتا گیا، کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آیا. جن کا قافلہ گزر رہا ہے، گھوڑے کے سوار ہو کے، ہاتھی کے سوار ہو کر کے. صبح کے وقت جو ہے جن کا بادشاہ کا گزر ہونے لگا کہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. جن کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس سے پوچھا، اے شخص تمہاری کیا حاجت ہے، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے، مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے، مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے. اتنا سننا تھا کہ جن کا بادشاہ فوراً گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور دونوں زانو لگا کر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دونوں زانو لگا کر کے اس شخص کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور غوث اعظم نے بھیجا ہے، بتائیے حضور کا کیا حکم ہے، بتائیے حضور کا کیا حکم ہے. وہ شخص کہتا ہے، میری لڑکی کو تمہارے جن نے اٹھا کے لے گیا ہے. وہ جن کے بادشاہ کو جلا لایا اور اپنے قافلے والے سے کہا، کون اس کی لڑکی کو لے گیا ہے، تلاش کرو. اس قافلے میں سے نہیں تھا. فوراً ہی وہ بادشاہ نے بھیجا، تلاش کر کے اس جن کو لاؤ. فوراً ہی اس میں سے جن گیا اور ایک جن کو لایا، اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی. فوراً ہی جن کے بادشاہ اس جن کو جو ہے لایا اور کہا کہ تو کہاں کا ہے رہنے والا. وہ چین کا جن تھا. کہاں کا؟ چین کا جن تھا. جن کے بادشاہ نے کہا، تو اس لڑکی کو کیوں لے گیا؟ تم کو معلوم نہیں یہ کن کے علاقے کی ہے؟ یہ حضور سیدنا غوث اعظم کے علاقے کی ہے. ہماری ہمت کیسے ہوئی کہ حضور کے علاقے کی لڑکی کو اٹھا کے لے جانے کی؟ فوراً ہی اس آدمی کے سامنے جن کے بادشاہ نے اس جن کو جو ہے قتل کر دیا، اس کی گردن کو مار دیا اور معافی چاہنے لگا اور کہا کہ جائیے حضور سیدنا غوث اعظم سے کہیے گا کہ میں معافی مانگا اور اس جن کو میں نے قتل کر دیا. آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. سامنے محترم، جس طرح انسانوں میں آپ کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح جن کے دل پر بھی آپ کا سکہ بیٹھا ہے. اس طرح انسان کے
دل کے اوپر آپ کی حکومت ہے، اسی طرح دل کے اوپر بھی آپ کی حکومت ہے۔ صرف غوث اعظم نے حکم فرمایا، دل کے بعد نے تان پھینک دیا اور کہا کہ غوث اعظم میرا بھی پیر ہے۔ محترم، یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے، اسی لیے کہا گیا آپ کو غوث الثقلین، کہ جس طرح آپ انسانوں کے غوث ہیں اسی طرح جنوں کے بھی آپ غوث ہے۔ سامع محترم، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان اللہ نے عطا فرمائی۔ اور سامع محترم، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے اعلان کرتے ہیں، قدمی حاضر اعلیٰ رقبتی کلی ولی اللہ۔ آپ اعلان کرتے ہیں، تمام زمین کے اولیاء اللہ نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور سب نے کہا یا غوث اعظم آپ کا قدم میرے کندھوں پر، آپ کا قدم یہ میرے کندھوں پر۔ اس وقت حضور سیدنا خواجہ کریم نواز خراسان کی پہاڑی میں مجاہدہ کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم جب اعلان فرمائے، حضور سیدنا خواجہ کریم نواز اس آواز کو سن لیا، فوراً ہی خواجہ کریم نواز نے کہا یا غوث اعظم آپ کا یہ مبارک پیر میرے کندھوں پر ہی نہیں حضور میرے سر اور آنکھ پر بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ کا یہ قدم حضور کندھوں پر نہیں میرے سر اور آنکھ پر بھی ہو۔ میرے باپ نے کہا اے خواجہ کریم نواز، جب تم نے میرا قدم اتنی عقیدت اور محبت سے قبول کر لیا تو سنو جاؤ، میں نے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا۔ کہ جس کو بھی ولایت ملتی ہے میرے غوث کے در سے ملتی ہے، جس کو بھی عظمت ملتی ہے، جس کو بھی رفعت ملتی ہے، جس کو بھی جو ہے دولت ملتی ہے، جس کو بھی طاقت ملتی ہے میرے غوث کے در سے ملتی ہے۔ جس کو بھی عظمت ملتی ہے میرے غوث کے در سے ملتی ہے۔ اسی لیے میرے غوث اعظم اللہ کے محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی ہر وہ بات قبول کرتا ہے جو غوث چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ۔ غوث چاہتے ہیں رب تعالیٰ وہی کر دیتا ہے۔ آپ بھوکے ہو تو رب تعالیٰ کھلاتا ہے، قسمیں دے دے کر کھلاتا پلاتا ہے اللہ سے۔